حضرات محترم، یہ ماہ صیام بہت تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج اس کی 10 تاریخ ہے اور یہ رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے۔ آج کی تاریخ ایک اہم یادگار تاریخ ہے جس کی نسبت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب ہے۔ 10 رمضان کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پرملال ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے اس وقت نکاح فرمائی جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے بعد اپنا تمام مال آپ کے سپرد کر دیا، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو شمار مکہ مکرمہ کے رؤساء میں سے ہوا کرتا تھا۔ آپ اپنے مال کو لوگوں کو دیتی، لوگ اس مال سے تجارت کرتے اور جو نفع ملتا اسے دیتے، اس کے عوض میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو رقم دیا کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا واقع فیل سے 15 برس قبل مکہ میں پیدا ہوئی ہیں۔ آپ کے والد کا نام خولد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا۔ آپ جب سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کی شادی ابو حالہ بن ہاشم بن بناش تیمی سے ہوئی، جن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی تو اپنا تمام مال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیا۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 برس کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت غار حرا میں تھے۔ آپ غار حرا سے گھبرا کر واپس لوٹے تو آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی دل جوئی فرمائی اور حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا، آپ گھبرائے نہیں، آپ صادق اور امین ہیں اور ہمیشہ غربا مساکین کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل نے جس منصب کے لیے آپ کو چنا ہے اس میں آپ کو تنہا ہرگز نہ چھوڑے گا۔ اس طریقے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوصلہ افزائی فرمایا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ، مجھے جتنا فائدہ حضرت خدیجہ کے ذریعے سے ملا ہے کسی کے ذریعے سے نہیں ملا ہے۔ جب تمام مکہ کے لوگ ہمیں ٹھکرا دیے تھے تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا کر اور اعلان کیا تھا، جب کوئی کسی کا سہارا نہیں بنا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا سہارا بنی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے نیک عادت کی مالک تھیں۔ آپ کا گھرانہ لغویات اور فضول باتوں سے دور تھا، اس لیے آپ کی تربیت بھی اسی بہترین ماحول میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ زمانے جاہلیت ہی سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ کو طاہرہ بھی کہا جاتا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ جب سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کی پہلی شادی
زرارہ تیمی کے بیٹے بناس سے ہوئی جو ابو حالہ کے نام سے مشہور ہوا۔ بناس سے آپ کے 2 بیٹے ہوئے، حارث اور ایک بیٹی زینب۔ ہند کے نام پر آپ کی کنیت ہند مشہور ہوئی۔ المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی ابو حالہ کے مرنے کے بعد عتیق بن عائض مخزومی سے ہوئی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی، مگر